اردو تقریر یوم آزادی کے متعلق پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے گلناز شاہ جہاں کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور یوم آزادی کی مناسبت سے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ وقال الشاعر، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ عزت مآب صدر، قابل قدر معزز معلمین و معلمات اور میری ہر دل عزیز سہیلی، آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہی ہوں، اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات و حوصلوں سے کچھ باتیں آپ خواتین و حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، کسے خبر نہیں کہ 15 اگست کسے خبر نہیں کہ 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی میسر ہے۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا مالک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہ و جلال اور مال و دولت کے باعث چاہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کرے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ترمباز خاں اور بادشاہ آئے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں کو غلام بنایا جائے، لیکن بالآخر وہ ناکام ہو کر رہ گئے۔ آج سے 77 سال پہلے ٹھیک ایسا ہی ان انگریزوں کے ساتھ ہوا جو اپنے ہتھیار اور طاقت کے بلبوتے پر ہمیں غلام بنانے آئے تھے، لیکن انہیں ایک دن کا بھی چین نصیب نہ ہوا۔ اور آخرکار 15 اگست 1947 عیسوی میں انہیں بھارت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، جس پر آج ہم سب مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیز بہنیں، آج یوم آزادی کے موقع پر میں کھل کر کہنا چاہتی ہوں کہ فسطائی طاقتیں جتنی بھی کوششیں کر لے، چالیں چل لے، بلڈوزر چلوائے، کتنی آندھی چلے، طوفان آئے، وہ ہمارے حوصلے کو پست نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک میں کل بھی آزاد تھے، آج بھی آزاد ہیں، اور کل بھی آزاد رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور اپنے ملک کی بقا کے لیے اس قدر مستحکم ہو جائے کہ ہمارے ملک کے خلاف غلط عزائم و منصوبے رکھنے والے کے ارادے خاک میں مل جائے، اور رب کائنات سے دعا کریں کہ ہمیں اختلافات و تنازعات سے بچنے اور اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔